أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ تلاوت کردہ آیات مبارکہ کا ترجمہ۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ، ہم نے تمہارے پاس کھلی اور واضح نشانیاں بھی بھیجی ہیں۔ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، تم سے پہلی امتوں کی مثالیں بھی تمہیں دی ہیں۔ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور یہ قرآن تقوی والوں کے لیے نصیحت ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ تو آسمان اور زمین کا نور ہیں۔ مثل نورہ کمشکات، اللہ کے نور کی مثال ایک تاک دان ہے جس کو روشن دان کہتے ہیں۔ فیہا مصباح، اس تاک دان میں جیسا کہ چراغ رکھا ہو۔ المصباح فی زجاجہ، اور وہ چراغ بھی ایک قندیل میں بند ہو۔ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری، اور وہ قندیل ایسا چمکدار ہو جیسے آسمان کا ستارہ ہے۔ یوقد من شجرۃ مبارکہ، اور اس کو جلانے کے لیے ایک مبارک درخت کا تیل استعمال کیا جائے گا۔ زیتونہ، جس کا نام زیتون ہے۔ لا شرقیہ ولا غربیہ، اس کا رخ نہ مشرق کی طرف ہے نہ مغرب، بلکہ ہر سمت پہ ہے۔ یکاد زیتھا یضیء، قریب ہے کہ وہ تمام تیل اس کو روشن کر دے۔ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْ نَارٌ، اگر اس کو آگ نہ بھی لگاؤ۔ نور علی نور، یہی تو اصل روشنی کی روشنی ہے۔ یہدی اللہ لنورہ من یشاء، اللہ جس کو چاہے اپنے نور کی ہدایت دیتا ہے۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور لوگوں کو مثالیں دے کے سمجھاتا ہے۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ آیت نمبر 34 35 پارہ نمبر 18 سورۃ النور۔ قرآن پورا کا پورا اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ اس کی مثال، اس کے احکام، اس میں امر بالمعروف، اس میں نہی عن المنکر، نبیوں کے قصے، قوموں کے قصے، جانوروں کے قصے، یاجوج ماجوج کے قصے، اور مختلف فتنے اور فتنوں کا زمانہ، اور قیامت کی علامات۔ ایک ایک آیت کوئی ردی کی ٹوکری میں پھینکنے والی نہیں ہے۔ ایک ایک آیت اپنا مقصد رکھتی ہے، ایک ایک آیت اپنا نور رکھتی ہے، ایک ایک آیت اپنا مفہوم رکھتی ہے۔ ایک ایک آیت ظاہری لفظ بھی جنت میں لے کے جاتے ہیں، اور اس کے معنی پہ عمل کریں تو بھی جنت میں لے کے جاتے ہیں۔ قرآن کا حرف بھی بیکار نہیں، نقطہ بھی بیکار نہیں، لفظ بھی بیکار نہیں، معنی بھی بیکار نہیں، تفسیرات بھی اس کی بیکار نہیں۔ یہ آیات مبینات ہیں، واضح دلیلیں۔ کون ہے جس کو دنیا کی سائنس انگلش سمجھ میں آ جائے اور وہ اس کی طرف مانوس ہو جائے، ریاضی اس کو سمجھ میں آ جائے وہ اس کی طرف مانوس ہو جائے، اور تمام جغرافیائی زندگی اور ہر قسم کے طبقات کو وہ سمجھتا ہے، اور دنیا اس کو ذہین ترین اور بہت زیادہ ماہر اس کو شمار کرتی ہے۔ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ وہ اتنا بڑا ماہر ہوتا ہے اور قرآن کے الحمدللہ اس کے دل میں نہیں جاتی، قرآن کی قل هو اللہ احد اس کے دل میں نہیں جاتی، قرآن کی قل اعوذ برب الناس اس کے دل میں نہیں جاتی۔ اگر وہ تمام علوم میں ہر چیز کی زینت ہے اور ساری دنیا اس کو ایک ماہر کہتی ہے، انجینئر کہتی ہے، بہت بڑا فلاسفر کہتی ہے، لیکن ہم یہ دیکھیں گے جس کو قرآن لے لیتا ہے اور جو قرآن کو چوس جاتا ہے اور جو قرآن کو پی جاتا ہے اور جو قرآن کو ذائقہ بنا لیتا ہے، وہ جتنا سمجھدار اللہ کے نزدیک ہے وہ دنیا کا سمجھدار اللہ کے ہاں بالکل زیرو پہ ہوتا ہے۔ اس لیے آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ ہم قرآن کو اگر نہیں سمجھ پائیں گے، باقی چیزوں کو سمجھ کر بھی ہم بے سمجھیں، اور باقی چیزوں کو اگر نہیں سمجھ پائیں گے قرآن کو سمجھ کر بھی ہم سمجھدار ہیں۔ اس لیے اہل قرآن کی تعظیم کرو، چاہے وہ حافظ ہوں، چاہے وہ قاری ہوں، چاہے مفسر ہوں، چاہے محدث ہوں، چاہے فقیہ ہوں، چاہے کچھ بھی ہوں۔ جن کو قرآن ملا ہوا ہے نا، قرآن، ان کو قرآن اتنا مل چکا ہوا ہے الحمدللہ کہ ان کے پاس وہ فن ہے،
جو بڑے بڑے ماہرین کے پاس نہیں ہیں۔ اور خدا کی قسم بڑے بڑے آپ انجینئر، جج، پروفیسر، وائس چانسلر، ڈائریکٹر اور یونیورسٹیوں کے مالک، ان کے مالک ان کو اعوذ باللہ بسم اللہ بھی ٹھیک نہیں آتی، ٹھیک نہیں آتی۔ اللہ کہتے ہیں یہ آیات مبینات ہیں، یہ کھلی نشانی ہے، یہ کھلی روشنی ہے، انشاءاللہ یہ نصیحت ہے۔ اللہ کی مثال، اللہ کو سمجھو۔ اللہ آسمانوں کا نور ہے، زمین کا نور ہے، اور آسمان سے اوپر جو چیزیں ہیں ان کا بھی نور کون ہے، اور زمین سے نیچے جو چیزیں ہیں ان کا بھی نور کون ہے، اللہ ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ ایک پہاڑ ہے، پھر اس کے اندر ایک چٹان ہے، پھر اس کے اندر ایک پتھر ہے، پھر اس میں ایک چھوٹا پتھر ہے، پھر اس میں ایک کیڑا ہے، اور پھر وہ کیڑا صاف ستھرا رزق کھا رہا ہے، رزق کھا رہا ہے، اور یہاں بندہ ظاہر پہ گھوم رہا ہے، میرے پاس رزق نہیں، میرے پاس رزق نہیں، میرے پاس رزق نہیں۔ اس کیڑے کو انتظار ہے کہ میرا اللہ صبح بھی پہنچائے گا، دوپہر کو بھی پہنچائے گا، رات کو بھی پہنچائے گا، شام کو بھی پہنچائے گا۔ آکسیجن کے بغیر وہاں پہ وہ زندہ ہے۔ کئی دفعہ چٹانوں کے آپریشن کیے جاتے ہیں، بڑی بڑی مشینری لگائی جاتی ہے، بہت سینکڑوں فٹ اندر سے ایک سانپ نکل رہا ہوتا ہے، اژدہا نکل رہا ہوتا ہے، کیڑے نکل رہے ہوتے ہیں، مکوڑے نکل رہے ہوتے ہیں، اور بڑے پرسکون ہوتے ہیں، بہترین زندگی ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، آسمان کا نور کون ہے بھائی، اور زمین کا نور کون ہے بھائی؟ یہ تو ہم انسان ہیں نا، ہم نے زمین کو دائیں بائیں خرود کے، دکانیں بنا کے، مکان بنا کے، سڑکیں بنا کے، گاڑیاں چلا کے، دھوئیں پھینک کے، جس پھینک کے، بہت سی چیزیں پھینک کے زمین کا بیڑا غرق کر دیے۔ نیچرل جو زمین ہے اس جگہ آپ جائیں جہاں پہ کوئی کسی چیز کو ٹچ نہیں کرتا، اور وہ جنگل ہے جہاں کوئی بندہ نہیں جاتا، وہاں کا حسن، وہاں کی خوشبو، وہاں کی صفائی، وہاں کا بیلنس، اور وہاں کی تمام چیزوں کو آپ چیک کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کے اوپر کس کا نور پڑ رہا ہے، ان کے اوپر کس کا نور پڑ رہا ہے۔ اللہ کے نور کو اگر آپ نے سمجھنا ہو تو قرآن کہتا ہے جیسے یہ روشن دان ہے، اس میں ایک لالٹین ہے، اس میں ایک خوبصورت چراغ ہے، خوبصورت چراغ ہے۔ اس چراغ کو آپ جلاتے ہو، اس کے لیے عام گندا تیل نہیں لایا جاتا، بلکہ کون سا تیل لایا جائے گا؟ زیتون۔ زیتون کا ذکر یہاں قرآن نے کیا ہے، والتین والزیتون میں بھی قرآن نے کیا ہے۔ زیتون صاف شفاف تیل ہے جو 100% ضرر سے بالکل پاک ہے، اور اللہ نے اس کی قسم کھائی ہے، قسم۔ انجیر اللہ نے اس کی بھی قسم کھائی ہے۔ یہ دو پھل کسی کو نامراد نہیں ہونے دیتے، یہ دونوں پھل کسی کو ناکام نہیں ہونے دیتے، یہ دونوں پھل اپنے معنی بھی رکھتے ہیں، اپنا درجہ بھی رکھتے ہیں، اپنی حیثیت بھی رکھتے ہیں، اپنی قوت بھی رکھتے ہیں، اپنی طاقت بھی رکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلوا الزیت وادہنوا بہ، زیت کو کھایا کرو، اس کا پھل کھایا کرو، اور اس سے تیل لگایا کرو۔ یہ بالوں کو اگاتا ہے، ذہن کو تیز کرتا ہے، دماغ کو تیز کرتا ہے، مگر ہم قربان جائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے صحابہ پر، جن کے دور میں جو چیز اللہ نے ہمیں دی وہی انہوں نے آگے دے دی۔ آج اس زیتون کو بھی لوگوں نے کیمیکلز میں تبدیل کر دی ہے، اور اس کے اندر مکس ملاوٹیں شروع کر دی ہیں، اور زیتون خریدتے ہوئے بندہ سمجھتا ہے کہ یار پتہ نہیں کون سی برانڈ کی اچھی ہے، کون سی کمپنی کی اچھی ہے، کون سی جگہ کی اچھی ہے۔ جو تیل ایسا ہو جو آپ چراغ جلائیں تو اس میں زیتون ڈل جائے۔ کیا ڈل جائے؟ زیتون۔ اور یہ جو لالٹین ہے یہ بھی ایسے چمکتی ہے جیسا کہ اللہ کے ستارے چمک رہے ہوتے ہیں۔ کیا چمک رہے ہوتے ہیں؟ ستارے۔ روزانہ انسان ستاروں کو دیکھتا ہے لیکن اس کو خدا کی پہچان نہیں ہوتی۔ روزانہ چاند کو دیکھتا ہے مگر اس کی پہچان نہیں ہوتی۔ روزانہ سورج کو دیکھتا ہے مگر اس کی پہچان نہیں ہوتی۔ یہ بندہ بے وقوف ہے جس کو اللہ کی پہچان ان چیزوں کو دیکھ کے نہیں ہو رہی۔ یہ کیا ہے بھائی؟ بے وقوف ہے۔
اور اگر کوئی بندہ جناب اس کے گھر میں لائٹنگ اچھی کر دے، پیچھے پاور اچھی دے دے، اور جناب اس کے گھر کی لائٹ مناسب ہو جائے، تیز ہو جائے، بلب اچھے ہو جائے، ڈیزائننگ اچھی ہو جائے، فانوس لگ جائیں، وہ کہتا ہے واہ جی واہ، یار یہ چیز تو میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ وہی چاند کبھی نہیں دیکھا، سورج کبھی نہیں دیکھا۔ اس سورج کا وارث اللہ نے سب کو بنایا ہے۔ غریب کے گھر میں بھی لگتا ہے، سیلاب والوں کے گھر میں لگتا ہے، زلزلے والوں کے گھر میں لگتا ہے، یہودیوں کے گھر میں لگتا ہے، شرابیوں کے گھر میں لگتا ہے، زانیوں کے گھر میں لگتا ہے، فاسقوں کے گھر میں لگتا ہے۔ اور ہم جناب ایک حال میں اگر وہ لائٹنگ لوٹنگ کر لیں، فانوس لگا لیں، تو ہم اس حال میں کسی کو نہیں آنے دیتے، ہم اس کا بٹن آن نہیں کرنے دیتے۔ کہتے بجلی خرچ ہو رہی ہے، کیا ہو رہی ہے؟ بجلی خرچ ہو رہی ہے۔ اللہ نے کبھی کسی کو نہیں کہا، آج تک کسی کو نہیں کہا۔ ایسی قومیں جنہوں نے آج تک اللہ نہیں کہا، لیکن اللہ نے ان کا سورج نہیں روکا، چاند نہیں روکا، ستارے نہیں روکے۔ تو جس طرح ایک چمکتا ستارہ ہے، اس طرح یہ تمہاری لالٹین چمک رہی ہے، اور تم نے اس میں زیتون ڈالا ہو، اور زیتون ایسا اگر تم ماچس کی تیلی نہ بھی لگاؤ تو قریب ہے کہ وہ زیتون خود ہی جل جائے۔ اگرچہ لو لم تمسسہ نار، اس کو آگ نہ بھی چھوئے، آگ نہ بھی چھوئے۔ یہ بتاؤ کہ یہ لالٹین ہو، زیتون کا تیل ہو، آپ کو روشنی کی ضرورت ہو، روشن دان میں اس کو رکھا ہو، پورے کمرے کو یہ روشن کر رہی ہو، آپ کے اندھیروں میں یہ کام آنے والی ہو، یہ نظام زندگی آپ کو مل چکا ہو۔ یہ لائٹیں جب آئی تھی نا، جن دیہاتوں میں لائٹ نہیں ہوتی تھی، پرانے دور میں کیا ہوتا تھا؟ یہی لالٹین چلا دیتے تھے۔ ہمارے نبی کے دور میں بھی لالٹین چلتی تھی، بڑے بڑے مغلیہ بادشاہوں کے دور میں لائٹ نہیں ہوتی تھی، لالٹین چلتی تھی۔ اس ٹائم لالٹین ہزاروں لوگوں کو، سینکڑوں لوگوں کو، 5 کو، 10 کو، 50 کو، سب کو نفع دیتی تھی۔ آج اگر کوئی لالٹین لے کے بازار میں گھوم رہا ہے، کہتے ہیں یار یہ پتہ نہیں کون سے ملک سے آ گیا، یہ پتہ نہیں کون سے ملک سے آ گیا۔ آج کل ایمرجنسی لائٹیں آ گئی ہیں تو وہ لالٹین بھی چلی گئی۔ ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا تمیم داری۔ مسجد نبوی میں نا وہ یمن کے ملک سے لالٹین لے کے آئے، تو جب جلائی تو پوری مسجد چمک گئی۔ حضور تہجد کے ٹائم آیا، آپ نے کہا واہ سبحان اللہ، کون ہے یہ، کون لے کے آیا ہے؟ بتایا تمیم داری لے کے آیا ہے۔ حضور نے بلا کے سینے سے لگا کے بوسہ دیا، کہا یار تو نے اللہ کے گھر کو روشن کر دیا ہے، اللہ تیرے گھر کو روشن کرے گا۔ میری کوئی اور بیٹی ہوتی، میں آج تجھے اپنی بیٹی کا رشتہ دیتا، کیونکہ تو مسجد کا خادم ہے۔ آج مولوی مسجد کا کی کردا ہے جی، مسجد دے وچ جگہ کی یہ نہیں، اذان دے رہے ہیں، نماز پڑھا رہے ہیں، یار کوئی ترقی والا کام نہیں ہے، ترقی والا کام نہیں ہے، ترقی والا کام نہیں ہے۔ کوئی ٹھیک ٹھاک جاب ہونی چاہیے، اور یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، فلاں ہونا چاہیے۔ لیکن الحمدللہ اللہ نے جو سکون دیا ہوتا ہے وہ پیسوں سے بڑھ کے ہوتا ہے۔ کیا دیا ہوتا ہے؟ سکون دیا ہوتا ہے، وہ پیسوں سے کیا ہوتا ہے؟ بڑھ کے ہوتا ہے۔ تو جس طرح یہ چراغ کی روشنی اس دیہات اور اس جگہ پہ جہاں لائٹ نہیں ہے، جہاں کچھ بھی نہیں ہے، وہاں پر آپ کو زیتون ملے، اور زیتون آپ کے گھر کو روشن کرے، اور زیتون آپ کے گھر کو چمکائے۔ وہ زیتون تو ایک اللہ کا پیدا کردہ درخت ہے، نہ اس کا رخ مشرق میں ہوتا ہے نہ مغرب میں ہوتا ہے۔ اللہ کا نور مشرق میں بھی ہے، مغرب میں بھی ہے، شمال میں بھی ہے، جنوب میں بھی ہے، ہر ایک کو وہ کیا کرتا ہے؟ روشن کرتا ہے۔ اور اللہ مثالیں دے کے دنیا میں تمہیں سمجھاتا ہے۔ تو نور حاصل کرنا ہو تو کس کا حاصل کرو بھائی؟ اللہ کا۔ کس کا حاصل کرو؟ اللہ کا۔ اور جب اللہ کے نور پڑھتے ہیں نا، تو خدا کی قسم، غازی علم دین شہید جو تھے، وہ جیل میں جب قرآن پڑھتے تھے، اور عطا اللہ شاہ بخاری جب جیل میں قرآن پڑھتے تھے، وہ جیل کا سپرنٹینڈنٹ آ کے لائٹیں ہی بند کروا دیتا تھا۔ کہتا یار پتہ نہیں یہ قرآن پڑھ کے کیا دم کر دے گا، اور فرشتے آ کے لائٹیں لگا دیتے تھے، اور دیکھ کے وہ قرآن پڑھتے تھے۔ لائٹ کوئی نہیں تھی، جیل میں لائٹیں بند۔ یہ اللہ کی مدد ہوتی ہے۔
اس کو اللہ کا نور کہا جاتا ہے۔ اور اللہ کا نور جب پڑتا ہے آپ کو پائے کھانے کا ذائقہ نہیں آتا، نماز پڑھنے کا ذائقہ آتا ہے۔ نہاری کھانے کا ذائقہ نہیں آتا بلکہ نماز پڑھنے کا، بریانی کھانے کا ذائقہ آپ کو نہیں آئے گا بلکہ کس کا آئے گا بھائی؟ نماز۔ اور یار نماز پڑھتے ہیں مزہ کوئی نہیں آتا ہے، اور ایک چنے کی دکان سے لینوں میں لگ کے چنے کھا رہے ہیں، کہتے ہیں یار اس جیسے چنے ہی کسی کے نہیں ہیں، اس جیسا موچی کوئی نہیں ہے، اس جیسا درزی کوئی نہیں ہے، اس جیسا کسائی کوئی نہیں ہے، اور اس جیسا دودھ کہیں نہیں ہے، اور اس جیسا دہی کہیں نہیں ہے، اس جیسے چاول کوئی نہیں لاتا، یار اس پرچون جیسی کوئی دکان نہیں ہے، اس محلے جیسا کوئی محلہ نہیں ہے۔ ڈیفینس میں چلے جاؤ اس کی سوسائٹی اس طرح کی کوئی نہیں ہے، مال ٹاؤن میں چلے جاؤ اس جیسی سوسائٹی ہم نے آج تک نہیں دیکھی۔ جی اللہ کو ہم نے اتنا سستا بنایا ہوا ہے، ہم کہتے ہیں یار یہاں پہ کوئی مزہ نہیں آ رہا، نماز پڑھتے ہیں سکون نہیں آ رہا، قرآن پڑھتے ہیں سکون نہیں آ رہا، اور دنیا کی تمام چیزوں میں سکون ہے، تمام چیزوں میں سکون، کھانے اور پینے کا سکون ہے۔ میرے بھائی اللہ کا نور جب آتا ہے نا تو قرآن پیٹ بھر دیتا ہے، پانی پیٹ بھر دیتا ہے، اللہ کا ذکر پیٹ بھر دیتا ہے، اور ذائقہ ہی ذائقہ آتا ہے۔ ایسے ایسے محدثین گزرے ہیں جنہوں نے 40 سال تک اپنے ہاتھ سے روٹی توڑ کے نہیں کھائی۔ ان کی بیوی آتی تھی لقمہ توڑ کے کھلا دیتی، پانی پلا دیتی، یہ نہیں کہ معذور ہے، قلم ان کے ہاتھ میں، اور وہ اپنے نبی کی حدیثوں کو لکھتے جا رہے ہیں، اور وہ کہتے جا رہے ہیں ہماری زندگی مرنے کی طرف چل رہی ہے، ہم جلدی 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 اپنے آپ کو کریں، کاپی لکھ دیں، کتاب لکھ دیں، حدیث لکھ دیں، قرآن لکھ دیں، تفسیر لکھ دیں، حدیث لکھ دیں، تاکہ امت کو فائدہ ہو۔ یہ حضرات بھی تھے، یہ حضرات بھی تھے۔ تو اللہ کے نور کے بعد قرآن کا ذائقہ، نماز کا ذائقہ، ایمان کا ذائقہ، قربانی کا ذائقہ، حج کا ذائقہ، عمرے کا ذائقہ، جہاد کا ذائقہ، تبلیغ کا ذائقہ، ہجرت کا ذائقہ، یہ آتا ہے۔ اور اگر یہ نہیں آ رہا تو ہم اللہ کے نور سے محروم ہیں، اور ہماری چمکتی ہوئی چمڑی جو ہے اللہ کے ہاں بالکل کالی ہے، اور اللہ ہماری ان نمازوں کو بھی لپیٹ کے ہمارے منہ پہ مار دیتے ہیں، قرآن کو بھی لپیٹ کے ہمارے منہ پہ مار دیتے ہیں، دین کو بھی لپیٹ کے ہمارے منہ پہ مار دیتے ہیں، جب ہم سمجھتے ہیں کہ جناب ہم بڑا احسان کر رہے ہیں، کوئی دین پہ چل رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کو عمل و سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا